اگر گھر والے ساتھ نہ دیں تو کیا کریں؟ خود کو کیسے سنبھالیں؟ گھر بیٹھے حلال روزگار کیسے شروع کیا جائے؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع میری تمام بہنوں کے لیے بہت اہم ہے کہ اگر شوہر ساتھ نہ دے، اگر گھر والے بھی سمجھنے کے بجائے صرف برداشت کرنے کا مشورہ دیں، اگر عورت خود کو بالکل تنہا محسوس کرے تو پھر وہ کیا کرے؟ آج کی گفتگو کسی ایک عورت کی نہیں بلکہ ہزاروں ایسی خواتین کی کہانی ہے جو خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں، باہر سے مسکراتی ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔ ان کی محنت کی تعریف نہیں ہوتی، ان کے جذبات کی قدر نہیں ہوتی اور بعض اوقات انہیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ بھی ایسے حالات سے گزر رہی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مایوس نہ ہوں۔ مایوسی گناہ ہے، ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ ہر آزمائش کے ساتھ آسانی بھی پیدا فرماتا ہے۔ بہنوں، زندگی میں سب سے پہلے ہمیں خود کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے انسان دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود کو بھول جاتا ہے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، شوہر کیا سوچے گا، سسرال والے کیا کہیں گے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچیں کہ آپ خود اپنے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گی تو دنیا بھی آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ میں یہ نہیں کہتی ہر اختلاف پر گھر چھوڑ دیا جائے، ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے، ہر خاندان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، آپ اپنی عزت نفس، اپنی صحت، اپنی شخصیت کو کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ اپنے دن کا آغاز نماز سے کریں، اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر دعا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جب دل بہت زیادہ پریشان ہو اپنے رب سے بات کریں، کیونکہ وہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ اب ایک بہت اہم بات، بہت سی بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں ہم مالی طور پر مضبوط کیسے بنیں؟ میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، پہلے ہنر سیکھیں، پھر کمائی خود آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آج ہی اپنے محلے میں لوگوں کو بتائیں کہ میں کپڑے سلائی کرتی ہوں، اگر کسی نے سلائی کروانی ہو۔ اگر آپ اچھا کھانا بناتی ہیں تو گھر کا بنا ہوا کھانا، پراٹھے، شامی کباب، سموسے، کیک یا دیگر چیزیں آرڈر پر تیار کر سکتی ہیں۔ اگر آپ مہندی لگانا جانتی ہیں تو اپنی بنائی ہوئے ڈیزائن کی تصاویر یا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتی ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک اردو یا انگریزی پڑھانی آتی ہے تو آن لائن کلاسز شروع کر دیں۔ اگر آپ موبائل استعمال کرنا جانتی ہیں تو یوٹیوب، فیس بک یا انسٹاگرام پر اپنا پیج بنائیں۔ اپنی روزمرہ زندگی، کھانا پکانے، دیہاتی زندگی، صفائی، باغبانی، کسی بھی فائدہ مند موضوع پر ویڈیو بنائیں۔ یاد رکھیں، شروع میں ویوز کم آنا بالکل عام بات ہے۔ ہر بڑا یوٹیوبر ایک دن صفر سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں بنا رہی تھی میں بچوں کی فرمائش پہ آلو پالک کے پراٹھے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رات کو آلو پالک کا سالن بنایا تھا۔ تو سالن جو ہے وہ فریج والا ٹھنڈا سالن ہو تو اس کے پراٹھے اچھے بنتے ہیں، روٹی بھی نہیں ٹوٹتی اور سالن بھی نہیں بگڑتا۔ تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ پہلے میں نے ایک روٹی بنائی ہے، اس میں نے آلو پالک کا سالن رکھا ہے، اس کے اوپر دوسری روٹی رکھنے کے بعد اس کو انگلی کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اب میں اس کا پراٹھا بنا رہی ہوں۔ ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے مت کریں۔ سوشل میڈیا پر ہر چمکتی ہوئی چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ لوگ اپنی کامیابیاں دکھاتے ہیں، اپنی مشکلات نہیں۔ اگر آج آپ کے پاس صرف ایک موبائل فون ہے تو اسی سے آغاز کریں۔ اگر آج صرف 1 گھنٹہ ملتا ہے تو اسی 1 گھنٹے کو قیمتی بنائیں۔ دوستو، دنیا میں کوئی بھی کامیابی بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ آپ لوگ میری زندگی سے ہی اندازہ لگا لیں کہ میں نے پہلے چھوٹا سا ایک کاروبار شروع کیا، چوڑیاں سٹور، جنرل سٹور بنایا میں نے چھوٹا سا گھر میں، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ یوٹیوب چینل بنایا۔ جیسے ہی میرے پاس موبائل آیا تو سب سے پہلا کام میں نے یوٹیوب چینل بنایا۔ یوٹیوب چینل کو چلاتے ہوئے مجھے تقریباً 8 مہینے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ میرا 8 مہینے کے اندر اندر چینل ماشاءاللہ سے مونیٹائز ہو گیا ہے اور میری ارننگ شروع ہو گئی ہے اس چینل سے۔ اگر آپ یوٹیوب پر کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو مستقل مزاجی اختیار کرنی پڑے گی۔ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر کامیابی یا محنت کے نہیں ہوتا۔ اگر آپ فری لانسنگ
کرنا چاہتی ہیں تو روزانہ سیکھیں۔ آپ کاروبار کرنا چاہتی ہیں، لوگوں تک اپنی چیز پہنچائیں۔ اگر کبھی ناکامی مل جائے تو اسے اپنی قسمت کا فیصلہ نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک سبق سمجھیں۔ تمام بہنوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں، آپ خود کو کبھی کمزور نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہے۔ اپنی اس صلاحیت کو پہچانیں، اس پر محنت کریں، حلال راستہ اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ مسلسل محنت، دعا اور صبر کے ساتھ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ جس طرح میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس کوئی اچھا کہتے ہیں کچن نہیں تھا، لیکن میرے اندر ایک شوق تھا محنت کرنے کا کہ ہاں میں کروں گی۔ مجھے بھی بہت سے لوگوں نے یہی منع کیا کہ نہیں کر سکتی آپ، لیکن میرے اندر کچھ ایسا تھا کہ شوق کہ میں کر لوں گی۔ تو میں نے کہا ضروری نہیں ہے اس کے لیے اچھا کچن ہو، اچھا ماحول ہو، ہمارا جیسا بھی ماحول ہے ہم ویسا ہی ماحول دکھائیں گے۔ آج کی گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہوگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید اور مثبت معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ یہاں پہ دوپہر کا ٹائم تھا اور میں میٹھے کی بہت زیادہ شوقین ہوں، تو کبھی کبھی میرا جب دل کرتا ہے میٹھا کھانے کو تو میں حلوہ بنا کے کھا لیا کرتی ہوں۔ تو میں نے حلوہ بنایا سادہ سا بالکل، کیونکہ جو چیزیں گھر میں موجود تھی میں نے صرف بس وہی استعمال کی ہیں، چینی، گھی، سوجی اور پانی۔ بس میٹھے کا شوق ہے، اسی وجہ سے میں نے حلوہ بنا کے کھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کو بھی کامیاب کرے۔ ضرور کوشش کیجئے گا، دیکھیں جب آپ محنت کریں گی تو کامیابی خود بخود آپ تک چل کر آئے گی۔ آپ کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ میری ویڈیو دیکھ کر کمنٹ ضرور کر دیا کریں، آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے۔ آمین۔